میں نے 1974 میں MBA کمپلیٹ کیا تھا امریکہ سے. میری عمر اس وقت 22 سال تھی اور میں پاکستان آیا سیدھا. امریکہ میں رہا نہیں. میں نے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو اسٹے ان امریکہ اینڈ گیٹ اے جاب بیکاز میں نے کہا میں اگر امریکہ میں رہ گیا تو پتہ نہیں پھر واپس میرا پاکستان آنے کا موڈ ہوگا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میں پاکستان ہی میں کام کرنا چاہتا تھا. میں جب پاکستان آیا تو میں نے کہا میں وہی کام کروں گا جس کا مجھے شوق ہوگا. تو میں نے سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں نوکری کی اور میں لیکچرر تھا اور 705 روپے تنخواہ مجھے ملتی تھی. اور 1 سال میں نے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں پڑھایا. اور جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میرے لیے مجھے پتہ لگا کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے. مجھے شوق تھا ینگ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں, مجھے بڑا مزہ آتا تھا اور بہت اچھا وقت گزارا ہم نے 1 سال وہاں. اس کے بعد میں نے گرینلیز بینک میں نوکری کی 3 سال. اور نوکری کیوں کی؟ کیونکہ بڑا میرے پہ پریشر تھا. میرے فیملی, میرے والد صاحب کہتے تھے یہ پروفیسر ہی چھوڑو, اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے. تو میں نے پھر ان کی بات مانتے ہوئے میں نے گرینلیز بینک میں نوکری کی. کارپوریٹ بینکنگ ڈویژن میں کام کرتا تھا. بہت اچھا تجربہ تھا. اور چاہے جن لوگوں کسی کو نوکری کی ضرورت ہو یا نہ ہو, میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہر آدمی کو نوکری کرنی چاہیے. نوکری سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے. آپ کے باس ہوتے ہیں, ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے اور بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے یہ کام کرنے میں. پھر میں نے کوئی 3 سال وہاں پہ گرینلیز بینک میں نوکری کرنے کے بعد ایک دن میں نکلا. میں بیسمنٹ میں کام کرتا تھا اور روز شام کو میں باہر نکلتا تھا, اندھیرا ہوتا تھا. تو کچھ دن کوئی گزرتے گئے تو میں نے کہا یہ میری زندگی نہیں ہو سکتی کہ میں صبح جاؤں بیسمنٹ کے اندر اور رات کو کام کر کے نکلوں تو اندھیرا ہو. تو میں نے فوری طور پہ ایک آدھے میرے دوست تھے, اسے میں نے مشورہ کیا اور میں نے صبح اٹھ کے ریزگنیشن دے دی. اور پھر میں آ گیا ملتان چھوڑ چھاڑ کے. حالانکہ میں نے MBA کیا تھا اور یہ شاید 1978 تھا. میں نے ملتان آیا. میرے والد صاحب کا ایک چھوٹا سا یہاں پہ فارم تھا لودھرا میں. وہاں پہ آ کے میں نے کام کرنا شروع کیا. اور میں نے والد صاحب کو آ کے کہا جی جب میں نے ان کو کہا کہ میں نے کاشتکاری کرنی ہے, زراعت کرنی ہے, تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری بینک میں کسی سے لڑائی ہوگی جو بینک چھوڑ کے اتنی اچھی نوکری چھوڑ کے چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی میں خوش نہیں ہوں پوری طرح. 3 سال اچھے گزر گئے مگر میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو مجھے دلی خوشی دے. صبح اٹھوں, مجھے جذبے سے میں کام کروں. تو کاشتکاری شروع کی اور مجھے پھر ایک دم اس کو کہتے ہیں ڈسکورڈ مائی پیشن. جو فارمنگ میں میری پیشن ہے وہ کسی اور چیز میں آج تک نہیں ہوئی. میں نے بزنس بھی کی, میں نے پالیٹکس بھی کی ہے, میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, مگر جو پیشن اور جو خوشی ہوتی ہے مجھے فارمنگ کر کے, کاشتکاری کر کے, یہ اور کسی چیز میں نہیں ہوتی. شاید رشتہ ہے انسان کا زمین کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ, یہ شاید ہمارے DNA میں ہے. خیر میں نے پھر یہاں پہ فارمنگ شروع کی. اس 400 ایکڑ زمین تھی. 4 سال کے بعد ہی مجھے پتہ لگا کہ میری جو زمین تھی اس سے 2 کلومیٹر کے دور ایک بنجر زمین پڑی ہوئی تھی, بنجر. اور پھر وہ بنجر زمین جو تھی وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی تھی. فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ دے دی فوج کو. اور فوج نے جو ان کا طریقہ کار ہے, جو جن لوگوں کو میڈل ملتے ہیں ان کے ساتھ زمینیں بھی دیتے ہیں, انہوں نے آدھا مربع یعنی 12.5 ایکڑ 25 ایکڑ کر کے وہ فوجی جو شہید تھے ان کو دی. جو اور لوگ جنہوں نے میڈل لیے ہوئے تھے ان کو زمین سب الاٹ ہو گئی. اب وہ زمین جب لینے آئے یہاں پہ لوگ, تو یہاں پہ بنجر زمین تھی. جو پانی تھا زمین کے نیچے وہ کھارا پانی تھا, سیلائن واٹر تھا, اس کاشت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تھا. اور نہر صرف 6 مہینے کی تھی. یہاں پہ ٹیلے تھے ریت کے بڑے بڑے, یہاں پہ بڑے بڑے کانٹے دار درخت تھے جن کو ہم لوکل زبان میں انگریزی کیکر کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ سما تھا. ان لوگوں نے جب آ کے دیکھی زمین, میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان لوگوں سے زمین خریدنی شروع کی. بہت ہی سستی زمین ملی کیونکہ بنجر تھی. اور مجھے 20 سال میں آہستہ آہستہ کر کے میں نے یہ زمین یہاں پہ ساری خریدی. اور پھر اس کے اوپر میں نے محنت کر کے یہ زمین آباد کی. اور پوری زمین کیلے صاف کے, اس کو لیبل کیے. ابھی بھی بڑے بڑے نمک کے پیچز ہیں, سالٹ کے پیچز ہیں جہاں پہ ابھی بھی کچھ نہیں ہوتا. مگر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. میں نے بڑی محنت کی یہاں پہ. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب میں یہ فارمنگ کرنے آیا تھا تو یہاں پہ سڑک بھی پکی نہیں تھی اور یہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی. اور ایک چھوٹا سا ہمارا 2 بیڈ روم کا گھر تھا جس میں میں نے 20 سال گزارے.
اور بڑی خوشی سے گزارے. کبھی مجھے یہ فیلنگ نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. میں خوش تھا. اور آپ کو بتاؤں زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی دین جو بھی ہو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور خیر میں بھی زمین آباد کرنے میں کامیاب ہو گیا. آج اس زمین میں باغ لگا ہوا ہے آموں کا. آج اللہ کے فضل سے کاشتکاری میں نے بڑی محنت کی. میں باہر گیا, دنیا ساری دیکھی میں آسٹریلیا میں جا کے 3 دفعہ میں آسٹریلیا گیا صرف اور صرف کاشتکاری سیکھنے کے لیے. میں امریکہ بھی گیا, وہاں سے میں نے لوگوں کو بھی بلایا اور ایک طرح کی میں نے مینجمنٹ ٹیم بنائی اس فارم کو چلانے کے لیے, کیونکہ میں نے اور بھی دنیا میں کام کرنے تھے. تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ جو ایک منشی کلچر تھا جو ہمارا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو فارمرز ہوتے ہیں نا, کاشتکار بڑے, وہ منشیوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ خود اتنا کام نہیں کرتے. اور ان کو یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ آسٹریلیا میں جا کے میں نے بہت کچھ سیکھا. وہ لوگ محنتی لوگ ہیں, وہاں پہ کوئی سبسڈی نہیں ہوتی ایگریکلچر میں, تو ان کو کامیاب ہونا پڑتا ہے خود محنت کر کے. تو جب میرے پاس وہ یہاں پہ لوگ آئے گورے, تو وہ میرے باقی دوست احباب کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تمہارے سارے ونڈ شیلڈ فارمر ہیں. ونڈ شیلڈ فارمر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی فارم کو گاڑی کی ونڈ شیلڈ میں سے دیکھتے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں دیکھتے. تو جب تک آپ کو محنت نہ کریں, فیلڈ میں خود نہ گھسیں, خود کام نہ کریں, ایک درخت کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ درخت کیا رہا ہے اور کس طرح سے پیداوار آ رہی ہے. تو یہ سارے کام تھے. یہ میں نے کم از کم 10 سال شروع میں صرف زراعت ہی کی, اور یہی میرا پیشن تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی اور کامیاب کیا, اور میں آئی ایم ویری گریٹفل ٹو